اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث شیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے، کوئی خطا ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابواب محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ یہ چین سند آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ بنے گا کہ کامل ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ھذا رحمۃ من ربی۔ آج ہماری گفتگو 166ویں نمبر تک پہنچ گئی ہے۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں حضرت الیاساء علیہ السلام کے نام سے ہمارے ہاں جانا جاتا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک حدیث ہے، ذکر الانبیاء عبادت۔ انبیاء کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اصل میں حکم تو ڈائریکٹلی حضور پاک کو ہے، لیکن ان کے ذریعے سے وہ ہم تک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں، فرمایا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 48۔ اسماعیل اور الیسع اور ذا الکفل، ان کا ذکر کرو، اچھا ذکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ تو میں آپ کو 163ویں نمبر پر سنایا۔ دوسرا نام آیت میں ہے الیسع۔ اعراب حکائی پڑھیں تو الیسع ہی بنے گا۔ تو آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اس ٹائٹل تلے، حضرت الیسع علیہ السلام کے ٹائٹل تلے ہماری گفتگو ان جزئیات پر مشتمل ہے۔ ان علماء کا شکریہ جنہوں نے لیکچر سن کر کلمات جو ہیں وہ بھیجے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے نام سے برکت اور آپ کا خاندان، آپ کا دوبارہ زندہ ہونا، آپ کی نبوت کا اعلان۔ الیسع کا دنیا کے قدیم ترین شہر میں داخل ہونا، آپ کے معجزات اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ بت پرستی ہر مذہب میں حرام ہے، آپ کا وصال اور قبر۔ تو آج کی تقریر میں یہ جزئیات ہیں۔ میں تقریر شروع کرنے سے پہلے ان طلباء اور علماء اور وہ بڑے بڑے اسکالرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو لیکچرز سن کر دعا دیتے ہیں۔ چند کے نام برکت کے لیے سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ سب سے پہلے ہمارے دادا استاد سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے باغ کے مہکتے ہوئے پھول، ابو ظفر سید نظام الدین نجم نعیمی، آستانہ عالیہ قادریہ، مراد آباد، انڈیا۔ یہ خاندان ہماری اصل ہیں، جن کی وجہ سے ہم نعیمی کہلواتے ہیں۔ آپ نے محبت بھرا جو ہے وہ پیام بھیجا اور دعاؤں سے نوازا ہے، خود بھی یہ پڑھ لیجیے۔ علامہ قبلہ سید زعیم الدین نعیمی بہت قابل استاد ہیں۔ سید علامہ مفتی مدرس سرفراز علی بریلی شریف، حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی وسیم اب پیر محل شریف، بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے۔ علامہ مفتی محمد عارف حسین خورشیدی
علامہ حافظ اعجاز احمد قادری بنارس انڈیا سے، علامہ محمد فیض الحق مصباحی رضوی انڈیا سے، علامہ حیات مجددی انگلینڈ سے، علامہ اور بڑے مصنف ہیں یہ سید فراست علی شاہ بخاری ناروے کے اندر بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں، علامہ اسد نیازی مدنی جامعۃ المدینہ ساہیوال، سید نوشاد عالم برکاتی مصباحی جھارکھنڈ، علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید نثار شاہ، حافظ القرنین یہ اسپین میں ہوتے ہیں، شیخ القرآن علامہ غالب حسین اکبر کینیڈا، علامہ پیر طریقت محمد زبیر نقشبندی مالکی عطاسی، اور امام احمد قمر صاحب یہ جاپان میں ہوتے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے ان کا، مفتی وقار قادری یہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں، اور بھی سینکڑوں جو ہیں وہ نام ہیں جو لوگ اپنی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج میں بھی ان کا شکریہ جو ہے وہ ادا کر دوں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بڑا خوش ہوا، میں بیٹھا اسٹڈی کر رہا تھا اپنے آفس کے اندر، تو ایک لڑکا آیا، تو میں آپ کا فین ہوں۔ میں نے کہا شکریہ بیٹے آپ کا، آئیے بیٹھیے۔ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے پوچھا آپ اتنے ینگ ہو کر امریکہ میں مذہبی خیالات رکھتے ہو، کہ کس فیملی سے تعلق ہے آپ کا؟ کیونکہ اگر بچہ دین پہ عمل کر رہا ہے نا تو پھر پیچھے سے کوئی نہ کوئی ہے ایسا آدمی۔ تو کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر شاہ فرید الحق رحمۃ اللہ علیہ کا نواسہ ہوں۔ میں نے کہا ہاں بیٹے، اب سمجھ آ گیا کہ اتنا ینگ اور خوبصورت ہو کر تو امریکہ میں نماز نہیں چھوڑ رہا، اب سمجھ آئے کہ تو اس عظیم شخص کی بیٹی کا بیٹا ہے کہ جنہوں نے کنز الایمان کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور دساتیر پر ان کو عبور حاصل تھا۔ ممالک کے جو قانون بنتے ہیں نا ان کو معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے قائد امام انقلاب شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے بڑے پکے دوست ہیں، بہت سی کتابوں کے یہ مصنف ہیں، مفکر ہیں۔ یقیناً خاندان کا اثر جو ہے وہ اولاد میں ہوتا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ حضرت علامہ مفکر مصنف ڈاکٹر شاہ فرید الحق رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ امریکہ میں بھی رہ کر نماز نہیں چھوڑ رہے اور دین کی طرف راغب ہیں۔ صحیح کہا کسی نے، ایک بیٹی کو پڑھانے سے خاندان، پورے خاندان کو فائدہ ہوتا۔ تو آؤ گفتگو شروع کریں، بات ہو گئی۔ حضرت الیسع علیہ السلام، جب آپ تنہا پڑھیں گے تو الیسع پڑھیں گے، الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی تلفظ۔ اسم الیسع قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ آیا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 48۔ اس کے مختلف تلفظ ملیں گے آپ کو، الیسع، الیسع، الیشع۔ الکسائی کی قرات میں 2 لام ہیں، الیسع۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اسے یسع یعنی عین کے اوپر شد، عین مشددہ ہوگی، یسع عین کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ الف کا اعراب کیا ہوگا، یقیناً میرا ایک دن لگ گیا کہ اس کو الیسع پڑھنا ہے کہ الیسع پڑھنا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں کتابوں والے وہی نہیں لکھ رہے، الف کا اعراب نہیں بتا رہے۔ وہ ولیسع ولیسع ولیسع، وہ واو ساتھ لگا کے نا تو ولیسع ولیسع، یا الف کو چھوڑ ہی رہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ الف پر اعراب کون سا ہوگا، اس کے نیچے زیر پڑھنی ہے یا اس پر زبر پڑھنی ہے؟ تو الشیخ حسن المصطفی نے اپنی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، اس کی جزو اول میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں ال ہے۔ یہ سکرین پہ ان کی عبارت جو ہے وہ ذرا دیکھیے گا، والتحقیق آگے، ان الالف واللام فیہا لیست للتعریف، کہ یہ الیسع پر جو الف لام ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو ناکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، بل ہی من جوہرۃ الکلمۃ، یہ اس کے اندر داخل ہے، یہ اصل ہے۔ وَأَصْلُهَا اِل، اصل میں وَأَصْلُهَا اِل، اصل میں یہ ال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ الف کے نیچے زیر ہے، ایل بی سے پڑھتے ہیں
تو یہ ایل بمانا اللہ کے. وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ فِي الْعِبْرِيَّةِ، اصل میں یہ کلمہ جو ہے یہ الیسا یہ عبریہ زبان کا ہے. تو عبریہ زبان کے اندر اسے پڑھا جاتا ہے الیشع، وقد عربت بلفظ الیسع، اس کو عربی بنایا گیا یوں الیسع. بات کو سمجھ میں آئی؟ اور یہ الف لام وہ الف لام نہیں ہے جو نکرہ کو معرفہ بناتا ہے، یہ الف لام کلمہ کا اصلی حصہ ہے. تو الیسع مرکب ہے ال اور یاساؤ کا. ال کا مطلب اللہ ہے اور یاساؤ کا معنی یخلص. یہ عبری زبان میں الیشا ہے اور عربی میں آ کر الیساؤ ہو گیا. بات کو سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے نزدیک الف کے نیچے زیر ہے ال. ایک ہوتا ہے کہ لکھا ہوا ہو یا کوئی آدمی بول دے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل بھی ہوں. تو میں طلباء کو دلائل دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. دلائل الخیرات کے اندر اس عظیم نبی کا نام ہے. جو لوگ دلائل الخیرات کا وظیفہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کا نام آتا ہے. یہ دیکھیے آ رہا نظر. ایک راوی بھی ہیں، انبیاء کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں نا، تو ایک راوی ہیں مسعدۃ بن الیسعی الباہلی. اگرچہ یہ متروک ہیں لیکن یہ محدثین کا فیلڈ ہے نا بھائی، ہمارا فیلڈ نہیں ہے. ایک اور ہیں نام ان کا ہے اسبات، اور ابو الیسع البصری کے نام سے جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں. اسبات ان کا نام ہے، پورا لکھتے ہیں اسبات و ابو الیسع البصری. تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اعراب خراب ہے، یہ اسبات و ابی ہونا چاہیے. نہیں، اسبات و یہ ان کا نام ہے لیکن کہتے انہیں کیا ہے؟ ابو الیسع البصری. ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لی ہوئی ہے. کچھ نے الیسع کا معنی یہ بتایا ہے کہ ال کا معنی ہے اللہ یا قوت، اور یاسع کا معنی ہے کامیابی یا نجات، کہ اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نے ان کو کامیابی دی. تو مجھے تو مطالعہ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آپ الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک مصری اسکالر کو سنا ہے. میں پھر شروع ہو جاتا ہوں، جو مجھے کتابوں میں چیز نہیں ملتی پھر میں جاتا ہوں. بھائی ظاہر ہے طلبہ جو بیچارے سن رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. تو میں پھر انہیں اس مصری کو سنا تو اس نے الیسع ہی پڑھا ہے. تو اس کا مطلب ہے الیسع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کو میں نے الف پر زبر پڑھتے ہوئے سنا ہے. جی وہ بھی عربی بولتے ہیں. کچھ معنی اور تلفظ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا. تو ایک تو ہے کہ آیت کے اندر پڑھنا، جیسے اکثر کتابوں والے لکھ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی واو نکالو، یہ بتاؤ الف کے اوپر کیا ہے یا نیچے کیا ہے، وہ نہیں لکھتے. تو میں آپ کے اس مسئلے کو حل کر رہا ہوں، جب مستقبل میں کوئی تحقیق کرے گا تو آپ الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں، الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اعراب حکائی تو چلتا ہے نا، الیسع، جیسے میں پچھلی تقریر میں کہہ رہا تھا الیسع. میں الیسع علیہ السلام ہی بولوں گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام جو ہے وہ بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ بیان کیا ہے. 18 عظیم انبیاء کے بیچ میں آپ کا نام آ گیا. برکت کے لیے آیات سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم صدقت یا رسول اللہ۔ دیکھا جائے تو ان آیات میں سب انبیاء کا ذکر اجمالاً ہو گیا۔ نام جو ہے وہ چند کے لیے ہیں، جب ان چند کی سیرت سے مقصد پورا ہو رہا ہے اور پیام سب کا ایک ہی ہے تو سب کے نام لینے ضروری نہیں بنتے۔ تو جن عظیم انبیاء کے نام لیے ہیں ان کے بیچ آپ کو ایک نام حضرت الیاسع علیہ السلام کا ملتا ہے۔ اپنے اپنے ادوار میں اللہ نے ان کو فضیلت سب پر دی۔ حضرت الیاسع علیہ السلام کا کنگ جہوا ساری زندگی غلام رہا، اس کے بچے غلام رہے، آپ کو فادر پکارتے تھے، مطلب آقا مانتے تھے۔ بنی اسرائیل میں آپ کا دبدبا تھا۔ اب سمجھائی وہ کلن فضلنا علی العالمین۔ اور عیسائی اور یہودی آج تک بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور ہم تو کرتے ہی ہیں سب انبیاء کی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ نبی ہیں۔ انبیاء کی لسٹ میں الیاسع علیہ السلام کا نام آ گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں ترتیب زمانی نہیں ہے جی، یہ کوئی اللہ کی خاص ہی حکمت ہے اس ترتیب کے اندر۔ یہاں جو انبیاء کا ذکر ہوا ہے، آپ کو میں نے الیاسع کا تلفظ بتا دیا، ٹھیک ہے، معنی بتا دیا، کس آیت میں ان کا ذکر آیا ہے وہ بتا دی پڑھ کر، برکت کے لیے ساری سنا دی۔ اب آگے بڑھی حضرت الیاسع علیہ السلام کا خاندان موجودہ ملک اردن جو ہے، یہ دال کے اوپر پیش ہے، لیکن ہم پاکستانی اردن بولتے ہیں، اردن تو دال کے اوپر زبر پڑ جاتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ دالی کے اوپر پیش پڑھتے ہیں۔ تو اردن جو ہے، جورڈن جسے کہتے ہیں، اس کے قریب ایک بستی تھی آبل محولہ، اس کو ایبل بھی کہتے ہیں۔ ہمارے عربی میں جب لکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں آبل محولہ بولتے ہیں، انگلش والے ایبل محولہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پیدا ہوئے تو جن جن ممالک کا تذکرہ بائبل کے اندر آتا ہے نا، وہ سارے یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ علاقے ہمارے ہی ہیں۔ تو یہ جورڈن جو ہے نا، جورڈن کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے بائبل کے اندر۔ تو تب یہ الگ ملک نہیں تھا، حصہ ہی تھا۔ تو آبل محولہ جو ہے، اس کے قریب ایک تل ابو سفری بھی اسے بھی کہتے ہیں، اور تل ریہوب بھی کہتے ہیں اسے۔ یہ بیسان سے جنوب کی طرف 20 کلومیٹر ہے، اور بیسان فلسطین کے قدیم شہور میں سے ایک شہر ہے۔ شہور شہر کی جمع ہے، یعنی جو اس کے علاقے ہیں ان میں سے ایک ہے یہ۔ آج بھی آپ جائیں، فلسطین سے جائیں نہر اردن کی طرف، تو قریب نظر آئے گا
یہ بالمحولہ نظر آئے گا آپ کو. 2021 یہ جا رہا ہے